الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ملائکہ کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم گزشتہ درس میں ہاروت ماروت کا جائزہ لے رہے تھے کہ قرآن کریم میں ملائکہ کے بارے میں متعدد آیات وارد ہوئی ہیں۔ پہلا سلسلہ ہمارا حقیقت ملائکہ کے عنوان سے تھا، یعنی درس کی اگر جمع بندی کریں، گزشتہ دروس کو اگر ہم منظم کریں اور اس کے تناظر میں اگر بات کریں تو ابتدائی دروس حقیقت ملائکہ کے حوالے سے تھے، اور اس کے بعد ہم نے ان کے اوصاف کو قرآن کریم کی آیات میں دیکھا، اور ایک وصف تمثل کو ہم نے ملاحظہ کیا۔ اور تمثل یعنی ملائکہ مجرد ہیں، ایک خلقت اللہ تعالیٰ کی مجرد ہیں، مادی نہیں ہیں۔ اگر وہ مادی صورت اختیار کر سکتے ہیں لیکن ان کی حقیقت مادی تب بھی نہیں ہوگی، تو تمثل کو ذکر کیا۔ تمثل انسان کے اعمال بھی اس طرح سے ہوتے ہیں، اور تمثل جنات بھی ہیں، شیاطین بھی تمثل اختیار کرتے ہیں، فرشتے بھی تمثل اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم وارد ہو گئے تھے کہ قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں اصناف ملائکہ، مختلف اصناف یعنی اقسام، مختلف قرآن کریم نے اقسام بیان کی ہیں ملائکہ کی۔ ان میں سے ایک قسم ہے کہ موت کے فرشتے، یعنی جناب عزرائیل علیہ السلام ملک الموت، اور ان کے اعوان اور مددگار، یا ان کے آپ اپنی زبان میں سمجھنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ماتحت سٹاف جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، یا ایک انسپیکٹر کے ماتحت جو اس کے سپاہی ہوتے ہیں، جیسے کہ بعض نصوص میں اس طرف اشارہ موجود ہے۔ تو اس کو ہم نے جب سرسری طور پہ دیکھا کہ ہم نے تمام روایات کا احاطہ نہیں کیا، لیکن اس ضمن میں احادیث مبارکہ سے بھی ہم نے استفادہ کیا، اور ایک صورت ہمارے سامنے آئی کہ موت فرشتے دیتے کیسے ہیں، اور انسان کافر اور مومن کے اعتبار سے کیسے فرق کر جاتا ہے، کہ مومن کے لیے موت انتہائی خوشگوار چیز ہے اور کافر کے لیے انتہائی بدترین ہے۔ جیسے قرآن نے کہا کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پہ بھی مارتے ہیں اور ان کی پشتوں پہ بھی ملائکہ مار رہے ہوتے ہیں جب کفار کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ لیکن جب مومن کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو قرآن کی تعبیر کے مطابق ان پہ سلام بھیجتے ہیں کہ سلام علیکم، اور اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں کہ ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ ہم نے ملک الموت اور ان کے اعوان کے ذیل میں اس موضوع کو جب ختم کیا تو اس کے بعد ہم نے ملائکہ کا قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ایک اور پہلو ملاحظہ کیا، وہ ہیں ہاروت اور ماروت۔ جناب ہاروت ماروت کے بارے میں قرآن کریم کی آیات میں سے بہت ہمارے سامنے تفصیل ظاہر نہیں ہوتی، احادیث مبارکہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہاروت ماروت ایک فرشتے ہیں کہ ان کی تاریخ اور ان کے واقعات نہ عرفان اور کشف و شہود سے حاصل ہوتے ہیں، اور نہ عقل اس کے اوپر آ کے کام کرتی ہے، کیونکہ عقل کلیات کا ادراک کرتی ہے۔ ہاروت ماروت کے واقعات کے لیے بالآخر ہم چار نہ چار روایات ہی کے اوپر بھروسہ کریں گے۔ جب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں تو ہم پہلے ایک ٹاپک پڑھ چکے ہیں اوصاف ملائکہ قرآن کریم کی آیات میں، نہ کہ عرفاء اور ملائکہ کے فلاسفہ کے۔ فلاسفہ اور عرفاء نے بھی اوصاف ملائکہ قرآن ہی سے لیے ہیں، یعنی جو عرفاء یا فلاسفہ بیان کر رہے ہیں وہ قرآن کریم کی آیات سے انہوں نے لیا اسے، کیونکہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے، سورس نہیں ہے۔ مثلا عقل یہ کہتی ہے کہ ہاں مخلوق ہونی چاہیے، عقل یہ آ کے بات بیان کرے گی کہ وہ مادی نہیں ہے، کیونکہ مادی مخلوقات کا مشاہدہ انسان کرتا ہے، لیکن سب کے سب اوصاف عقل بیان نہیں کر سکتی، اس لیے وہ وحی کی محتاج ہے عقل، اور وہاں سے مطالب کو لے کے البتہ غور و فکر عقل پھر خود آ کے دقتوں میں جاتی ہے۔ تو اوصاف ملائکہ میں ہم نے دیکھا تھا ملائکہ معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں۔ ملائکہ کے اوصاف میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ قرآن کریم کی آیات صراحت سے کہتی ہیں کہ ملائکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطیع ہیں، ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی نافرمانی کریں۔
اور یہ ملائکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے نہج البلاغہ میں پھر ہم نے ملاحظہ کیا کہ اللہ نے اپنی عظمت، اپنی معرفت، اپنی محبت وہ ان کی قلوب کے اندر بھر دی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ کسی اور طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ملائکہ کی ہستی ہے۔ لیکن ہاروت ماروت کی طرف جب ہم آئے تو آپ نے پہلے درس میں ملاحظہ کیا جو ہاروت ماروت کے حوالے سے تھا، شیعہ سنی دونوں کتب میں ایسی احادیث ہیں کہ جس میں ان کی طرف انتہائی ناروا اور سنگین گناہوں کی نسبت دی گئی ہے۔ مثلا بعض روایات ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ انہوں نے ہاروت ماروت تھے، وہ انسانوں پہ بولتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتارا، ان کے وجود میں شہوت اور حرص اور کھانے پینے کے جذبات اور احساسات کو ڈال دیا، اب انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے، قتل ہے، زنا ہے، مثلا اسی طرح بت پرستی یا شرک ہے، یا اسی طریقے سے انہوں نے اور دیگر گناہ کیے، سحر کو انہوں نے سکھایا، جادو لوگوں کو سکھایا، اور پھر اللہ انہیں قیامت تک عذاب دے رہا ہے۔ تفسیر قمی کی روایت بھی یہ بیان کرتی ہے، اور اہل سنت میں حاکم نشاپوری اور دیگر محدثین نے اپنی صحیح اسانید سے بھی، صحیح کا بھی دعویٰ بعض احادیث میں کیا گیا۔ اور اسی کے مشابہ ایک اور واقعہ بھی ایجاد کیا گیا کہ وہ جس خاتون سے انہوں نے قربت اختیار کی تھی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر کے ستارہ بنا دیا، اور جو ایک اور اسی طرح سے روایات میں کتب میں آیا ہے کہ ایک یمن میں شخص تھا، مالیات کا کام کرتا تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے مسخ کیا اور ستارہ سہیل بنا دیا۔ سہیل ستارہ معروف ہے، تو یہ زہرہ ستارہ وہی ہے اور سہیل ستارہ یہ مسخ شدہ ہے۔ یہاں پہ پھر ہم نے اگلے درس میں یعنی کل جو ہم نے پڑھا اس میں ان روایات کا جائزہ لیا، اور علمی طور پہ اسے ہم نے دیکھا کہ یہ روایات جتنی کتب میں شیعہ کتب میں آئی ہیں وہ تو ضعیف سند ہیں، معتبر سند کے اعتبار سے نہیں۔ اہل سنت کتب میں بھی آئی ہیں تو اکا دکا صحیح سند ہیں، ذہبی نے بھی صحیح کہا ہے، حاکم نشاپوری نے بھی صحیح کہا ہے، لیکن سند کے صحیح ہونے سے متن فوراً قابل قبول نہیں ہو جاتا، وہ قرآن کریم سے چونکہ ٹکراتا ہے، اور پھر اس کے دیگر محدثین علماء بھی اہل سنت کے قبول نہیں کرتے۔ دوسرا ہمارے پاس یہ بات آئی کہ یہ قرآنی آیات سے یعنی سند کے علاوہ اس کے معنی قرآنی آیات سے ٹکراتے ہیں، اس لیے ہاروت ماروت کی طرف جو گناہوں کی نسبت ہے وہ قبول نہیں ہے۔ قرآن انہیں کہتا ہے معصوم ہیں، یہ روایات کہتی ہیں کہ یہ مثلا گناہ گار ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، یہ کہتی ہیں کہ کر سکتے ہیں۔ قرآن بشر اور فرشتے میں فرق کرتا ہے، یہ روایات آگے کہتی ہیں کہ کوئی فرق ہی نہیں ہے، دونوں میں شہوت ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا مطلب ہے یہ روایات جو سندن بھی ثابت نہیں ہے، متنن بھی ثابت نہیں ہے۔ اور تیسرا جواب تھا کہ احادیث جو اہل بیت علیہ السلام سے احادیث وارد ہوئی ہیں ان کے بھی برخلاف ہے۔ ہم امام رضا علیہ السلام کی روایت پڑھ رہے تھے، اس روایت کو چونکہ کل وقت کم تھا اور ہم مکمل نہیں کر سکے، آج ہم اس روایت کو مکمل کرتے ہیں اور اس کا وہ حصہ پڑھیں گے جو مسخ سے تعبیر ہے، مسخ کے بارے میں امام رضا علیہ السلام کے فرمان سے تعلق رکھتا ہے۔ اور پھر کیونکہ اس باب میں دو ہی روایتیں تھیں، دوسری روایت بہت طویل نہیں ہے، دوسری روایت ہم پوری پڑھیں گے، پہلی روایت 3-4 صفحوں پر مشتمل ہے، تو ہم نے کل اس کا کچھ حصہ پڑھا تھا، بقیہ ہم نے چھوڑ دیا، حالانکہ پورا وہ ہاروت ماروت کے سے ہی متعلق ہے اور دلچسپ گفتگو ہے، لیکن فرصت ہمارے پاس کم ہے اور فرشتوں کے پہلو بہت زیادہ ہے جس سے ہم ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے وہ اہم چیز کہ جس میں ہاروت ماروت کے معصوم ہونے کو امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا، وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زبانی بیان کیا کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 شخص آئے، یوسف اور علی بن محمد بن سالم، امام مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں جواب دیا اور کہا کہ معاذ اللہ من ذالک، کہ اللہ سے اس سے پناہ میں مانگتا ہوں، ان ملائکۃ اللہ معصومون، کہ تم لوگوں نے ہاروت ماروت کی طرف جو اتنے بڑے بڑے سنگین گناہوں کی نسبت دی ہے، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں یہ تہمت فرشتوں پہ نہیں لگاتا۔ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، محفوظون من الکفر والقبائح، وہ کفر اور قباحتوں سے معصوم ہیں، مبرہ ہیں، محفوظ ہیں۔ کس وجہ سے؟ بِالطاف اللہ تعالی، اللہ کے لطف اور الطاف ان کے اوپر اتنے جاری ہو رہے ہیں۔ حتیٰ بندے بھی، اگر ہم میں سے کوئی ایک فرد بھی کبھی کسی گناہ سے بچتا ہے یا کسی نیکی کو انجام دیتا ہے، یہ اللہ کا لطف اس کے اوپر جاری ہوا۔ اگر اللہ کا لطف جاری نہ ہو اور اللہ کی توفیق اسے حاصل نہ ہو، ممکن نہیں ہے انسان سے کوئی نیک عمل صادر ہو جائے۔
مثلا ہم ادھر بیٹھے قرآن کریم کے معنی پہ غور کر رہے ہیں، یہ الطاف الہیہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحت دی ہے، ہمارے شکم کو پر کرنے کے لیے رزق دیا ہے، فضا بنائی ہے، عقل کو سالم رکھا ہے، توجہ ہماری اس طرف دلائی، یہ سب الطاف الہیہ ہیں۔ یہی اگر شکم میں کچھ نہ ہوتا اور ادھر سے روٹی بھی نہ ہوتی تو ہم اس کی تلاش میں نکل جاتے۔ لطف الہی ہوا کہ اس نے ہمارے لیے اہتمام کیا۔ صحت نہ ہوتی، مرض ہوتا، بیٹھے بھی ہوتے تو سمجھ نہ آ رہی ہوتی۔ صحت اللہ تعالیٰ کے الطاف میں سے ہے۔ اسی طرح توجہ نہ ہوتی، غفلتوں میں پڑے ہوتے، مال ہی گن رہے ہوتے، کاروبار کے چکروں میں ہوتے، ادھر سے اتنے ٹرک آ رہے ہیں جی اس کی خبر، اگر نہ میں نے فون کیا تو وہ رہ جائے گا، ادھر فلاں ہمارے رشتہ داروں کو کچھ ہو گیا انہیں فون کرنا لازم ہے۔ کئی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب مجبوریوں سے ہمیں باہر نکالا کہ آؤ میری ان آیات کے اوپر غور و فکر کرو۔ یہ الطاف الہی ہیں جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یعنی اتنی زیادہ نعمات الہیہ جم ہو جائیں کہ ہماری پریشانی ہی کسی کی طرف نہ ہو جائے، توجہ ہی کسی اور طرف نہ جائیں، اس سے بڑھ کر کیا لطف الہی ہوگا۔ اور روایات میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنے سے دور کرنا ہوتا ہے اس کی دنیا اسے خوب دے دیتا ہے۔ مثلا اس کے بچے زیادہ ہوں گے، مال و دولت زیادہ ہوگی، اس کے روابط امیر کبیر طبقے سے بڑھ جائیں گے، وہ انہی میں پھر مشغول ہوتا ہے۔ کبھی ایک دعوت کر رہا ہے، کبھی ایک نے محفل جمائی ہوئی ہے۔ اس لیے قرآن کی آیت بھی ہے قرآن کریم میں کہ رسول جن لوگوں کو ہم نے اولاد اور مال زیادہ دیے اس پہ آپ کی نگاہیں نہیں ٹک جانی چاہیے، یعنی اس کی طرف نہ دیکھیں۔ ہمیں اصل میں حکم ہے رسول کے توسط سے کہ جن کے پاس مال زیادہ ہے، گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، محفلیں ان کی خوب ہیں، حقیقت میں یہ ایک عذاب ہے۔ انسان کبھی اس چیز کو احساس کرے۔ انسانوں کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ اس طرح کے طبقات کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ کبھی ایک ہوٹل میں کھایا، بہترین غذا کھائی، اٹھ کے چلے گئے، اب فلاں امیر کبیر یا ایم این اے وزیر اعظم سے ملاقات ہے، بڑے پروٹوکول سے اس سے ملاقات ہوئی، پھر بڑی بہترین گاڑیوں میں بیٹھ کے ادھر گئے۔ آپ دیکھیں گے کہ سینے پہ ایک آپ کو غبار محسوس ہوگا، بوجھ محسوس ہوگا، غفلت الہی کا احساس ہوگا، سنگینی کا۔ اس سے ہزار گنا بہتر وہ زندگی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمات انسان کو خوراک کی صورت میں ملیں، عزت سے ملیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ بھی رہے۔ لہٰذا یہ جو الطاف الہیہ کا مورد ہے اسے کسی طور پہ فراموش نہ کرے کہ فرشتے بھی انہی الطاف کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے قرآنی آیات پہ پہ پڑھی کہ جو آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کی جا چکی ہیں۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ فطرس ہو، قرآن میں تو ہاروت ماروت کا آیا واقعہ، اب صرف فطرس کے گناہ کو نہیں روایت نے بیان کیا، ہاروت ماروت کے بارے میں روایات تو اہل سنت کتب میں بھی ہیں، شیعہ کتب میں بھی ہیں، فطرس کی روایت اہل سنت کتب میں نہیں ہے، لیکن دردائیل کے بارے میں کے نام سے اہل سنت کتب میں بھی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے توسط سے اسے شفاعت ملی، نام مثلا تبدیل ہے، یا ایک اور بعض روایات اس طرح بھی ہیں کہ نام نہیں لیا گیا لیکن شفاعت کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک فرشتہ تھا وہ اس طرح سے گرفتار تھا اور پھر اس توسط سے ملی۔ لیکن ہم قبل اس کے کہ ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کے اسی فضیلت کو اور ان کی شفاعت کو ثابت کرنے والی بہت ساری صحیح و سند احادیث ہیں، لہٰذا ایسا ہم انتخاب نہ کریں کہ کسی عظیم ترین ہستی کو جو اللہ کی طرح نظر میں اور اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں مقام رکھتی ہے اسے پست قرار دے کے اہل بیت کی فضیلت ثابت کر رہے ہوں۔ یہ فضیلت ثابت کرنے کا طریقہ کار دینی نہیں ہے، اہل بیت کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم نے شفاعتیں امام حسین علیہ السلام کو ثابت کرنا ہے تو ہمارے پاس صحیح سند کثیر روایات ہیں، کم نہیں ہیں۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ہم ملائکہ جیسی عظیم خلقت کو پست اور گناہوں کی نسبت دے کے اور گناہ گار بنا کے ثابت کر دیں اور پھر اس سے امام حسین علیہ السلام کی فضیلت ثابت کر رہے ہوں۔ یہ کوئی دینداری یا اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اس لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا، فطرس ہو یا دردائیل ہو یا اسی طرح ہاروت ماروت ہو یا کوئی اور فرشتہ، جس کی طرف بھی گناہ کی نسبت دی گئی ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے کلمات جو عیون اخبار رضا میں امام رضا علیہ السلام نے نقل کی ہیں، اس کو یہ جواب دینا چاہیے کہ امام نے واضح فرمایا، ملائکہ معصومون محفوظون من الکفر والقبائح
کفر اور قباحتوں سے منزہ ہیں۔ اور اس کی دلیل دی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو انہیں حکم دیا اس کی معصیت نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی انجام دیتے ہیں جس کا حکم انہیں دیا گیا تھا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی ایک اور آیت امام علیہ السلام نے پڑھی کہ ملائکہ جو ہیں وہ اللہ کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ خستگی کا اظہار کرتے ہیں کہ اب تھک گئے ہیں، نہ ان پہ سستی طاری ہوتی ہے عبادتیں کر کر کے، اتنی عظیم خلقت ہیں۔ اور پھر ایک اور آیت کریمہ امام مجتبیٰ علیہ السلام نے پڑھی کہ یہ اللہ کے وہ صاحب کرامت بندے ہیں کہ جو اپنے قول سے اللہ کے اوپر سبقت نہیں کرتے اور اسی کے امر سے وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور اللہ ہی کے حکم سے وہ عمل انجام دیتے ہیں۔ تو اب آگے دیکھیں مسخ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ آگے کلام ہے، یہ کلام پیچھے گزر چکا ہے۔ امام علیہ السلام نے پھر جن کی خلقت کا سوال کیا گیا، ابلیس جن تھا یا ملائکہ تھا، وہ جب امام علیہ السلام نے بات بیان کر دی تو اس کے آخر میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اللہ نے ان فرشتوں کو مسخ کیا ہے۔ اب یہ ایک نئی بات تھی، اس دور میں پائی جاتی تھی۔ امام رضا علیہ السلام کا دور اہل سنت کے مطابق محدثین کا دور بنتا ہے اور تابعین کا اختتامی دور بنتا ہے، لہٰذا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ، تابعین اور ابتدائی درجہ اولیٰ کے جو بڑے بزرگ محدثین ہیں ان کے دور کے مسائل کیا تھے، کیا خرافات عالم اسلام میں پھیلی ہوئی تھی، اور وہ بھی اہل علم میں پھیلی ہوئی تھی۔ اہل علم میں کس نوعیت کی خرافات تھیں، لہٰذا وہ ذکر کرتے ہیں امام علیہ السلام کے پاس قالا، ان دونوں نے کہا، یعنی وہ دونوں کون ہیں، یوسف اور علی بن محمد بن سالم، ان دونوں نے پھر امام مجتبیٰ علیہ السلام سے کہا فقلنا لہو، کہ ہم نے انہیں کہا قد روی لنا، ہمیں یہ روایت باقاعدہ کی گئی ہے ان علی لما نص علیہ رسول اللہ بالامامہ، کہ علی علیہ السلام کہ یہ اس طرح کی روایات ہماری کتب میں آئی ہیں، مثلا یونس علیہ السلام کو اس لیے کشتی میں مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا کہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا اقرار نہیں کیا تھا، یا ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ اس طرح سے، یا یونس علیہ السلام کی طرف نسبت دے دیتے ہیں، صرف فرشتے نہیں، فرشتوں کی بجائے بعض اوقات نسبتیں روایات میں انبیاء کی طرف بھی دی گئی ہیں، ایسی کوئی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ روایات کہلاتی ہیں اسرائیلیات، کیونکہ یہودی ہیں کہ جو ناساز اور نامناسب معانی کی نسبت دیتے تھے انبیاء علیہ السلام کی طرف اور ملائکہ کی طرف۔ مسلمانوں میں اور اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اب یہ بیان کر رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سامنے، تو ان دونوں نے کہا کہ امام، ہم نے یہ سنا ہے کہ امام علی علیہ السلام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے عنوان سے منسوس کیا اور بتایا کہ یہ امام ہیں، عرض اللہ عز وجل ولایتہ فی السماء، تو اللہ نے امام علی علیہ السلام کی ولایت کو آسمانوں پر پیش کیا، علی فئام من الناس و فئام من الملائکۃ، مجموعہ ایک تھا لوگوں کا اور ایک لوگوں کا مجموعہ تھا ملائکہ میں سے، فابوہا، سب لوگوں نے قبول کر دیا، لیکن بعض لوگوں نے اور بعض ملائکہ نے امام علی علیہ السلام کی امامت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، فمسخہم اللہ ضفادع، تو اللہ نے ان سب کو مینڈک بنا دیا، وہ جنہوں نے انکار کیا مینڈک بنا دیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا فقال معاذ اللہ، کہ اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے، ہؤلاء المکذبون لنا المفترون، مکذبون لنا المفترون علینا، یہ لوگ ہمارے اوپر جھوٹ باندھنے والے ہیں اور تہمتیں لگانے والے ہیں۔ المکذبون لنا، ہماری تکذیب کرتے ہیں، والمفترون علینا، اور ہمارے اوپر کیا ہے، افطرا پردازی کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ایسی روایات، یہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، یہ دلیل بن جاتی ہے وہ روایات قبول نہیں ہیں جس میں اس طرح کی باتیں ہیں، چاہے وہ نبی کی طرف ہوں، جیسے یونس علیہ السلام کی طرف منسوب ہوئی کہ مچھلی کے پیٹ میں اس لیے ڈالا کہ وہ پہلے امیر المومنین کی ولایت قبول ہی نہیں کی، پھر قبول کر لی، اور فرشتوں کی طرف بھی ہے، تو امام نے فرمایا معاذ اللہ، کہ یہ اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا الملائکۃ ہم رسول اللہ، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں،
یعنی اللہ کے پیغام کو لے کے آنے والے ہیں۔ فَهُمْ كَسَائِرِ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ إِلَى خَلْقِ، اور یہ اللہ کے تمام انبیاء اور اس کے رسول کی طرح مخلوق کی طرف آتے ہیں۔ أَفَيَكُونُ مِنْهُمُ الْكُفْرُ بِاللَّهِ، کیا ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی کفر کرے؟ فَقُلْنَا لَا، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آئیں اور یہی کفر کرنے لگ جائیں۔ یعنی امام علی علیہ السلام کی ولایت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کے سامنے ایک عام بندہ معاشرے کا جو بالکل نچلے شعور اور نچلے درجے کی عقل رکھتا ہے، یعنی عقل و شعور میں بہت سطحی سا ہے، وہ فوراً قبول کر لے، اور جس کو اللہ نے اپنے بہت قریب کیا، یعنی جو اللہ سے بہت بعید ہے، بہت دور ہے، وہ قبول کر لے، اور جو اللہ کے انتہائی قریب ہیں اور ایک مقام اور منزلت پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ قبول نہ کریں۔ یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بندے نے کبھی کالج، یونیورسٹی، اسکول کا رخ کیا ہی نہیں، اس سے پوچھیں کہ 2 + 2 کیا ہیں، بالکل دیہاتوں میں رہا ہو یا بنجر علاقوں میں رہا ہو، وہ کہتا ہے 2 + 2 4۔ لیکن ایک بندہ جو ایک عرصہ دراز سے پڑھا رہا ہے، وہ PhD ڈاکٹر ہے میتھمیٹکس میں، حساب اور ریاضیات میں میتھمیٹکس ہے، اس سے پوچھے 2 + 2 کیا ہیں، وہ کہیں کہ نہیں یہ نہیں پتہ یہ کیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بنیادی اعتقادات تو اسی طریقے سے ہیں نا، کہ وہ 2 + 2 جو استاد ہے اور کئی سب کے اوپر مافوق ہے، PhD اس نے کی ہوئی ہے ایک سبجیکٹ کے اوپر، وہ چیزیں جو بالکل ایک دیہاتی بدو کو پتہ ہیں، وہ چیزیں اسے نہیں پتہ ہوں گی حساب کتاب کی، تو نبی سے بڑھ کر کس کے پاس اعتقادات کا علم ہوگا اور معرفت ہوگی؟ نبی تو وہ اتنا بلند درجہ ہے کہ نہ فرشتے پہنچ سکتے ہیں، نہ کوئی اور عبد اللہ کا پہنچ سکتا ہے، غیر معصوم تو ان کے درجے تک نبی کے پہنچ ہی نہیں سکتا، تو نبی کی طرف ایسی نامناسب جو باتیں منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَكَذَلِكَ الْمَلَائِكَةُ، اسی طرح سے ملائکہ ہیں کہ اللہ کے جس طرح آپ انبیاء کی طرف نسبت نہیں دے سکتے کفر کی، ملائکہ کی طرف بھی نہیں دے سکتے کفر اور گناہ کی۔ إِنَّ شَأْنَ الْمَلَائِكَةِ لَعَظِيمٌ، امام فرماتے ہیں ملائکہ کی شان و منزلت بہت بلند ہے۔ وَإِنَّ خَطْبَهُمْ لَجَلِيلٌ، اور ان کی جو امر ہے اور شان و شوکت ہے وہ بہت جلیل القدر ہیں، اس لیے اس کا خیال تم رکھو۔ اگلی روایت ہے، یہ مامون نے سوال کیا امام رضا علیہ السلام سے کہ بیان کیا جاتا ہے، مامون نے کہا کہ بعض لوگ اس طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو زہرہ ستارہ اوپر، یہ ایک خاتون تھی اور ہاروت اور ماروت کے ساتھ یہ آزمائش میں ڈالی گئی، اور پھر یہی لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو سہیل اوپر ستارہ ہے یہ ایک یمن میں رہنے والا مالدار، مالیات کا حساب کرنے والا شخص تھا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کذبوا فی قولہم، انہوں نے جھوٹ بولا، انہما کوکبان، یہ دونوں ستارے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ باتیں کیسی ہیں اور حدیث کے نام سے اڑی ہوئی ہیں، تو امام علیہ السلام جواب دے رہے ہیں کہ تم اتنا تو عقل سے شعور سے کام لو کہ یار یہ مسخ شدہ ستارے مسخ شدہ ہوں گے۔ اب آپ وہ مضمون پڑھیں جو امام رضا علیہ السلام بات بیان کر رہے ہیں، آپ غور و فکر کریں، ایک انسان اسے جان سکتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے آگے بیان کیا، اس لیے امام علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً روایت کا سہارا نہیں لیا۔ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ انسانی عقل جو ہے نا وہ غور و فکر کر کے نہیں مثلاً صحیح طرح سے درک کر سکتی، یا ممکن ہے کہ درک کرنے کے عمق میں جانے کی صلاحیت سب میں نہ ہو۔ تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں یہ دکھائی دیتا ہے، ایسے مورد میں قرآن کریم کی آیات یا روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشترک احادیث کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جیسا بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جب سوال کیا تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پے در پہ آیات پڑھی، اگر وہ آیات نہ پڑھتے کہتے کہ ہاں اس زمانے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بھی ایک نظریہ تھا، ان کا بھی ایک نظریہ ہے، لیکن آیت کے سامنے سارے خاضع ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام سے کس طرح سے نقل فرماتے ہیں کہ یہ امام فرماتے ہیں ان دونوں نے جھوٹ بولا، انہما کوکبان، یہ دو ستارے ہیں، وانما کانتا دابتین من دواب البحر، یہ جو بات کرتے ہیں یہ اصل میں سمندری دو جانور تھے۔ فغلط الناس، لوگوں سے اشتباہ ہوا، وظنوا انہما کوکبان، کہ یہ دو کیا نام ہے ستارے ہیں۔ وما کان اللہ عز وجل لیمسخ، یعنی مراد ان کی یہ ہے کہ ستاروں کی صورت میں مسخ نہیں ہوتے،
جانوروں کی صورت میں مسخ ہو سکتے ہیں، یعنی اگر ان دو وہ جو دو تھے ہارون و ماروت کو آزمایا جس خاتون سے مسخ کیا تو وہ جانور بنے گی یا ستارہ؟ تو جانور بنے گی۔ اور اسی طرح وہ شخص ہے جو مالیات اڑا لیا کرتا تھا، یہ ہمارے حکمرانوں کو خصوصاً سنانا چاہیے کہ جو قوم کی مالیات کھا لیتے تھے یا حساب کتاب میں اونچ نیچ کرتے تھے، وہ مسخ ہوں تو ستارہ بنے گی یا جانور؟ تو امام فرماتے ہیں کہ وہ انما کانتا، وہ دونوں کیا ہو گئے تھے؟ وہ دو سمندر کے جانوروں کی شکل میں ہوئے، تو لوگوں کو یہ اشتباہ ہوا اور وہ سمجھے کہ یہ دو ستارے ہیں، جانوروں میں وہ مسخ ہوئے۔ وما كان اللہ عز وجل لیمسخ اعداءہ انوارا مضیئہ، اللہ عز وجل کبھی بھی اپنے دشمنوں کو چمکتے دمکتے ستارے تھوڑی بناتا آسمان پہ جو انسانوں کے اوپر مافوق ہوں۔ آسمان کے اوپر ستارے ہمیں اپنی جلالت کی وجہ سے بلند دکھائی دیتے ہیں یا پست؟ بلند دکھائی دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کرے گا کہ مسخ کرے تو ایک اور روشن چیز اور اس سے منور پوری کائنات کو اللہ کرے اور خلقت اس سے استفادہ کرے، اس مقام پہ اپنے دشمنوں کو بٹھائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں ثم یبقیہا ما بقیت السماوات والارض، اور اللہ انہیں انوار بنا کے چمکتا دمکتا بنا کے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے تب تک باقی رکھے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر امام فرماتے ہیں اب یہ جو مسخ کے عنوان سے یہ لوگ عوام الناس میں بڑا سوال کرتے ہیں کہ چھپکلی ہے وہ مسخ ہوئی تھی، خرگوش بھی مسخ ہے، روایات میں اس طرح وارد ہوا اس لیے یہ حرام ہے چونکہ مسخ ہوئے۔ تو پھر مسخ کے حوالے سے اور نظریات ہیں، اب وہ جب چھپکلی ملے گی وہ کہیں گے کہ ہاں یہ تو پہلے بندے ہوتے تھے، بندوں کی نسلیں لیکن مسخ شدہ۔ تو یہاں پہ اب مسخ کے حوالے سے امام کا نظریہ دیکھیں جو اس روایت سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے۔ کہتے ہیں وَإِنَّ الْمُسُوخ لَمْ يَبْقَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى مَاتَتْ، اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی مسخ کیا ہے وہ تین دن سے زیادہ مسخ نہیں رہا، پھر مر گیا۔ 3 دن سے زیادہ نہیں رہا اور پھر کیا ہوا؟ مر گیا۔ حتی ماتت وما تناسل منہا شیء، اور ان سے کوئی بھی نسل آگے نہیں بڑھی۔ وما علی وجہ الارض اليوم مسخ، اور آج روئے زمین پہ ایک بھی مسخ شدہ مخلوق موجود نہیں ہے، ایک بھی مسخ شدہ مخلوق موجود نہیں، کیونکہ 3 دن کے بعد وہ کیا ہوتی تھی؟ مر جاتی تھی۔ وَإِنَّ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَسُوخِيَّةِ مِثْلَ الْقِرَدِ وَالْخِنْزِيرِ وَالدُّبِّ وَأَشْبَاهِهَا إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ مَا مَسَخَ اللَّهُ عَلَى صُوَرِهَا، کہ جو واقع ہوا ہے کہ یہ ان مخلوقات میں مسخ ہوئے جانور وہ کون سے تھے جس میں انسانوں کو مسخ کیا گیا؟ کن جانوروں میں؟ بندر تھے، خنزیر تھے، اور مثلا یہ گوہ اردو میں کہتے ہیں دب، یعنی ظاہراً جو ہے وہ گوہ ہے یا ریچھ بھی کہہ سکتے ہیں، صحیح ہے، بندر ہیں، ہاں بندر اور خنزیر اور یعنی سور جسے کہتے ہیں، اور یہ ریچھ میں مسخ کیے گئے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں انما، یہ مسخ کی صورت کیسی تھی؟ یہ ہماری وہی تمثل والی بحث آپ کو اب یہاں پہ فائدہ دے گی۔ انما ہی مثل ما مسخ اللہ علی صورہا قوما غضب اللہ علیہم، کہ اللہ نے ان کی صرف صورتوں کو مسخ کیا تھا، حقیقت تو ان کی نہیں مسخ ہو گئی نا، حقیقت میں تو بشر ہی ہیں، وہ صورتیں ان کی کیسی بن گئی تھیں؟ بندروں والی، سور والی، یا ان کی ریچھ جیسی شکلیں بن گئی، لیکن پیچھے وہ اصل میں بھی تبدیل ہو گئے، اصل کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اصل میں وہ بشر ہی تھے۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ انما ہی مثل ما مسخ اللہ علی صورہا، اور یہ وہ قوم تھی کہ اللہ جن کے اوپر غضبناک ہوا، وَلَعَنَهُمْ بِإِنْكَارِهِمْ تَوْحِيدَ اللَّهِ وَتَكْذِيبِهِمْ وَرُسُلَهُ، کہ یہ وہ قوم ہے کہ انہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا اور اللہ کی تکذیب کی اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، وَتَكْذِيبِهِمْ رُسُلَهُ، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا۔ وَأَمَّا هَارُوتَ وَمَارُوتَ، جہاں تک ہاروت اور ماروت کا تعلق ہے، کیونکہ مامون نے یہ سوال کیا تھا ہاروت اور ماروت کے ساتھ آزمائے گئے وہ خاتون، تو اس کا مطلب ہے جو خاتون تو مجرم تھی، تو جو واقع کیا گناہ وہ مجرم نہیں ہوں گے،
تو امام نے اب خاتون کو تو جواب دے دیا، پھر آگے فرماتے ہیں ہاروت اور ماروت فکانہ ملکین، یہ دو فرشتے تھے، علم الناس السحر، لوگوں کو انہوں نے جادو کی تعلیم دی، لیحترزوا عن سحر السحرۃ، تاکہ جادوگروں کے جادو سے بچ جائیں۔ یہ گزشتہ جو روایت تھی اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو جادو کی تعلیم تھی یہ ایسی تھی، کسی کو زہر سے بچانا ہے آپ نے تو زہر کی تعلیم دیں گے یا نہیں، یہ زہر ہوتا ہے، بتائیں گے نا تاکہ وہ زہر سے بچ سکے۔ اگر آپ زہر کو بتائیں گے نہیں یہ زہر ہے، وہ کیسے زہر سے بچے گا؟ تو اس باب سے انہوں نے آ کے بتایا دیکھو جادو کی نوعیتیں ایسی ہیں، وہ کوئی آئے اور وہ ایک چیز لکھی ہوئی ہو اس پہ کچھ پھونک رہا ہو، اسے پکڑ کے کسی جگہ ڈال دے، جو یہ مراحل طے کرے سمجھ لو یہ جادو ہے۔ وَإِلَّا ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ جو عمل انجام دے رہا ہے یہ قرآن پڑھ رہا ہے جنتر منتر پڑھ رہا ہے؟ وہ تو نہیں ہمیں پتہ لگے گا۔ لہٰذا اس جگہ پہ آیا انہوں نے کہا کہ جادو سے بچنے کے لیے ان فرشتوں نے تعلیم دی، وَيُبْطِلُ بِهِ كَيْدَهُمْ، اور اس تعلیم کے ذریعے سے انہوں نے جادوگروں کی مکاریوں کو باطل کیا۔ وَمَا عَلَّمَ أَحَدًا مِّن ذَلِكَ شَيْئًا، یہی وجہ تھی انہوں نے جس کسی کو بھی تعلیم دیا، ہاروت اور ماروت نے جس کو بھی تعلیم دی، یہ قرآن میں بھی آیا ہے، إِلَّا قَالَ لَهُ، تو ان دونوں نے یہ کہا تھا، یہ قرآن کی آیت ہے، إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، کہ ہم آزمائش ہیں، ہم آزمائے گئے ہیں، یعنی تمہیں جو سکھا رہے ہیں وہ تم لوگوں کو بچانے کے لیے سکھا رہے ہیں، اس لیے تم لوگوں نے اسے اختیار نہیں کرنا، بچانے کے لیے تمہیں یہ سکھایا جا رہا ہے۔ فلا تکفر، اس لیے تم نے یہ سیکھ کے کفر نہیں کرنا، کیونکہ جادوگر یہ کرتے تھے کہ وہ دوسرے گھروں کو اجاڑتے تھے اور اس طرح سے وہ معاشرے کے جو ہیں ایسے امور انجام دیتے تھے جو معاشرے میں عموماً انجام نہیں دیے جاتے، اور پھر وہ اللہ کا انکار کیا کرتے تھے جادو سے، اور یہ ہوا کہ انہوں نے جب سکھایا تو یہ چیز عام ہو گئی۔ اب فرشتے چونکہ آئے تھے کس وجہ سے؟ تاکہ وہ جادو کا توڑ کریں۔ مثلا آپ نے زہر کی معلومات کسی کو دیں تاکہ تم زہر سے بچو، اس نے معلومات لینے کے بعد خود زہر آمادہ کر کے لوگوں کو ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ کام ہوا کہ یہ جادوگروں کے توڑ کے لیے انہوں نے جادو کی طرف ان کی رہنمائی کی، لوگوں نے جادو سیکھ کے جادوگروں کی مدد کرنا شروع کر دی اور معاشرے کو فاسد کرنا شروع کر دیا۔ فَكَفَرَ قَوْمٌ بِاسْتِعْمَالِهِمْ، تو ایک قوم نے استعمال کیا اس کو کفر کرتے ہوئے، لما امروا بالاحتراز منہ، جبکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ انہوں نے کفر سے بچنا ہے۔ وَجَعَلُوا يُفَرِّقُونَ بِمَا تعلموه بین المرء وزوجہ، جعلوا یہاں پر بھی جعلوا یفرقون افعال شروع میں سے ہے، جعلوا یفرقون، انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ تفریق ڈالنا شروع کر دی۔ آغاز کیا کر دی؟ تفریق ڈالنا شروع کر دی، جو انہوں نے تعلیم دیا تھا کس کے درمیان؟ میاں بیوی کے درمیان، مرد شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالنا شروع کر دی۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ہم بضارین بہ من احد، کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے اذن سے۔ ادھر اذن کی تفسیر امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں یعنی بعلم ہی، یعنی اللہ کے علم سے، یعنی وہ اللہ کے علم میں ہے، جو بھی نقصان پہنچاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہ ہمارا ہاروت ماروت کے حوالے سے چیپٹر ختم ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ دو فرشتے تھے، واقعات جناب سلیمان علیہ السلام کی مملکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ کسی مورد میں دیکھیں گے کہ انسانی زندگی میں جادو کا کیا کردار ہے، کیونکہ جادو کا ایک خاص اثر اور کردار ہے، وَإِلَّا قرآن کریم میں جادو کا پے در پہ واقعات نہ آتے۔ ہاروت ماروت کا یہ واقعہ آیا، اس کے ذیل میں آپ تفسیر میزان ضرور پڑھیں، اردو ترجمہ بھی یہ حصہ ہو چکا ہے، 3-4 جلدیں اس کی اردو ترجمہ ہیں، تو آپ اس آیت کو تفسیر میزان میں اردو کے تناظر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تفسیر نمونہ میں بھی اچھا بیان وارد کیا گیا۔ تفسیر نمونہ وہ تمام شیعہ سنی بڑی تفاسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے مجموعی طور پہ جمع آوری کی گئی ہے معلومات کی، اس لیے اچھی تفسیر ہے وہ۔ اور آپ نے روایات کے تناظر میں دیکھ لیا کہ ہاروت ماروت کیا ہیں، وہ مکمل طور پہ معصوم فرشتے ہیں، کوئی خطا نہیں ہوئی، اور جو داستانیں گھڑی گئی ہیں وہ یہودیوں کی طرف سے مسلمان کتابوں میں داخل ہوئی ہیں۔ اب ہم ایک اور الصنف کا مطالعہ کرتے ہیں قرآن کریم کی آیات سے ہی، یعنی ہم نے قرآن کریم کی آیات سے ملک الموت اور ان کے اعوان کو ہم نے پڑھ لیا۔ قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں ہاروت ماروت
کا واقعہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ایک اور صنف، اور وہ صنف کو ہم تھوڑا سا جامع نام دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ملائکہ کا کردار، انسانوں کے ساتھ کیسا ان کا رابطہ رہتا ہے، انسانوں کے کون سے افعال ہیں جن سے وہ بھاگتے ہیں، کون سے افعال ہیں جن میں آ جاتے ہیں تو کتنی تعداد میں آتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں بات نہ کوئی فلسفی بتا سکتا ہے، نہ کوئی عارف بتا سکتا ہے، نہ کوئی فقیہ، یہ فقط امام معصوم کی جو روایات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، جو ائمہ اہل بیت، ائمہ اطہار علیہ السلام سے ہم تک پہنچائیں۔ یہ ٹاپک اس حوالے سے بڑھ جاتا ہے، یعنی زمین کے اوپر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں جو ان کا کردار رہا ہے، فرشتوں کا کردار، یہ ہمارے لیے ایک بڑا چیپٹر بن جاتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس احادیث متعدد ہیں، اور اس کو ہم ایک خاص طریقے سے انشاءاللہ تعالی حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس کوشش یہ تھی کہ آج کے دن ہم چونکہ زمین اور لوگوں سے جب متعلق ہم پڑھیں گے، جیسا ابھی موت کے حوالے سے آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس تشریحات مختلف قسم کی آئیں گی، وہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں۔ آج ارادہ یہ تھا کہ ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے چند فرشتوں کا بیان پڑھ لیں۔ یہ روایات، ان میں سے بعض روایات صحیح سند بھی ہیں، الکافی کی روایات ہیں، جس کی وجہ سے اس کا اعتبار بڑھ جاتا ہے۔ پھر ہم انشاءاللہ تعالی آگے شامل ہوں گے، کیونکہ لیلۃ القدر ہے آج کے دن، اور اس لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی کوشش بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے 1000 مہینوں سے بہتر خلق فرمایا ہے۔ لیلۃ القدر بلا شک و شبہ 19 سے لے کے 30 رمضان المبارک میں سے ایک رات حتماً ہے، اور ہمارے علماء کی، بزرگان کی یہ روش ہوتی تھی کہ وہ آخری 10 دنوں کے لیے یا اعتکاف بیٹھ جاتے تھے، یا 10 دنوں کا اہتمام بھرپور طریقے سے کرتے تھے۔ 10 دنوں تک وہ راتوں کو جاگتے تھے، کیونکہ اس میں سب سے بڑا عمل ہی راتوں کو جاگ کر ذکر اور عبادت میں مشغول ہونا ہے۔ خود علم ایک عبادت ہے، خود استغفار کرنا ایک عبادت ہے، تو رات کے جس حصے کو بھی پا سکیں اس میں پانے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن قرآن نے خود بیان کیا اس رات میں ہوتا کیا ہے، کیونکہ اب ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ فرشتوں کا بندوں سے کیسا ربط جڑتا ہے، بندوں سے وہ کیا کیا کام کرتے ہیں، بندوں سے ان کا تعلق، بندوں سے بندے اور فرشتوں کا کیا کردار بنتا ہے۔ تو پہلی چیز ہی اس رات کو زندہ کرنا ہے۔ جو فرشتوں سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، اور فرشتے اس کے پیش نظر بھی ہیں، تو اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تتنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ لیلۃ القدر کی رات میں ملائکہ اور روح وہ اپنے رب کے حکم اور اذن سے ہر امر لے کے اترتے ہیں۔ ہر امر لے کے جو اترتے ہیں، اس کی تشریح روایات اہل بیت علیہ السلام میں آئی ہے۔ اور کب تک یہ ملائکہ اترتے رہتے ہیں؟ حتیٰ مطلع الفجر، جب تک مطلع الفجر نہیں ہو جاتی، تب جیسے ہی فجر کی اذان ہوگی وہ تنزل ختم ہو جائے گا، وہ نزول نہیں ہے پھر۔ اس لیے فجر سے پہلے والے وقت کی قدر کریں، وہ بہت قیمتی وقت ہے، اسے ضائع نہ کرنے کی کوشش کریں۔ آگے پیچھے جائیں، ذکر کر رہے ہوں، مشغول ہوں، عبادت میں اپنے گزاریں، حتیٰ آپس میں گفتگو بھی کرنی ہے، اللہ کی طرف توجہ رکھیں کہ مومن کا حق ادا کر رہا ہوں، عبادت اسے بنائیں۔ اگر کچن میں کوئی کام ہے، کھانا لگا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات، دل کے اندر گفتگو رکھیں کہ پروردگار خدمت مومن کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، تاکہ ہر عمل ہمارا عبادت اس میں شمار ہو۔ تو لیلۃ القدر کا یہ باب بڑا خوبصورت باب ہے، اور بڑی دقیق اس میں روایات ہیں کہ ان کے مطالب ہی خود بتاتے ہیں کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے اصلاً صادر نہیں ہو سکتی، اتنی خوبصورت اس کے اندر روایات موجود ہیں۔ پہلی روایت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت کہ راوی حسان بن مہران نے پوچھا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں کہ کون سی رات ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا التمسھا، اس کو تم ڈھونڈو، التماس کرو، یعنی اس کو تلاش کرو، لیلۃ 21، 21 کی رات، 21 رمضان المبارک کی رات، او لیلۃ 23، یا 23
رمضان المبارک کی رات۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ دونوں راتوں کو ہم احیاء کر سکیں۔ اگلی روایت دیکھیں، یہ ابو بصیر سے ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ یا اس سے اگلی روایت صحیح سند روایات میں سے ہے۔ ہاں، اس سے اگلی روایت صحیح سند روایات میں سے۔ یہ روایت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو بصیر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے قربانی قرار پاؤں، وہ رات جس میں ہم امیدیں لگا سکتے ہیں لیلۃ القدر کی، وہ کون سی رات ہے؟ امام نے فرمایا 21 کی ہے یا 23 کی ہے؟ 21 رمضان المبارک کی رات ہے یا 23 رمضان المبارک کی رات ہے؟ پھر امام فرماتے فَإِلَّمْ، یعنی اس نے کہا راوی نے، فَإِلَّمْ أَقْوَ عَلَىٰ كِلْتَيْهِمَا، اگر دونوں کو جاگنے کی ہمت ہی نہ ہو، قوت ہی نہ ہو۔ امام نے فرمایا مَا أَيْسَرَ لَيْلَتَيْنِ فِيمَا تَطْلُبُ، کہ ان دونوں راتوں میں جتنا تمہارے لیے آسانی ہو تلاش کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، استغفار کرو، طلب کرو تم اللہ سے۔ پھر آگے راوی نے پوچھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک ہلال پہلی سے بڑا تعلق ہے، ایک رمضان المبارک دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف ہو جاتی ہیں، تو ہمیں اس کے برخلاف ملتا ہے جو دوسری زمین کے اوپر ہے، تو وہاں پہ کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا ایسی صورت میں جم کر لو، 4 راتیں کر لو۔ وما ایسر 4 لیال تطلبها فیہا، یعنی لیلۃ القدر کی قیمت اتنی ہے کہ اگر تمہیں ایک شک ہوتا ہے کہ یار نہیں پہلے ہو جائے گی، پہلے تم بیٹھ جاؤ، یار یہ بھی پالیں رات، وہ بھی رات پال لیں۔ اس لیے عقل مند ترین انسان وہ ہے کہ جو ان راتوں کے لیے مثلا چھٹیاں لے لے جاب سے، کیونکہ جاب کے مسائل ہوتے ہیں، کاروبار کے مسائل ہوتے ہیں، کاروبار یا اس طرح سے دیگر امور ہے، سمیٹے اپنے آپ کو، ان راتوں میں اپنے آپ کو فارغ کرے کسی طرح۔ یہ تدبیر ہے انسان کی، اور یہ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے۔ اس لیے وہ بڑا ایک خوبصورت اساتذ مفسرین جو ہمارے حوزہ علمیہ کے ہیں، بزرگ اساتذ، بڑا پیارا ایک جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا دار اور آخرت کے بارے میں، کہ جو دنیا میں بیدار تر ہے وہ ناکام تر ہے، جو دنیا میں بیدار تر ہے وہ آخرت میں ناکام تر ہے، اور جو دین کا بیدار تر ہے وہ دنیا میں ناکام تر ہے۔ دونوں چیزیں برابر نہیں ہمیشہ چل سکتی، یعنی سمیٹنا تمہیں پڑے گا تو دنیا ہاتھ سے جائے گی، جانا ہی پڑے گا کچھ، تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہاتھ سے کچھ نہ جائے تو تب یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہ لوگوں کے سوالات بھی ایسے ہی بعض اوقات ہوتے ہیں کہ وہ سحری جو ہے وہ ہماری رہ گئی تھی، تو اذان ہو رہی تھی، ہم نے سحری کھا لی، اب روزہ ہے یا نہیں؟ میں کہا سحری کیوں کھائی؟ کہتے ہیں سحری نہ کھاتے تو پھر روزہ کیسے ہوتا؟ یعنی ان کے ذہن میں تصور ہی نہیں ہے کہ سحری کے بغیر روزہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو سحری مستحب ہے کھانا، واجب نہیں ہے۔ اس لیے سحری چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، انسان تھوڑی مر جائے گا چند گھنٹے بھوکا پیاسا رہنے سے، یعنی 19 گھنٹے یا 18 گھنٹے بھوکا رہنے سے کوئی نہیں دنیا میں مرتا، اس لیے وہ وقت گزارے۔ یا بعض اس طرح سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے خمس دیا، مثلا 1 کروڑ روپے ہیں، کہتے ہیں 20 لاکھ خمس نکل جائے گا، تو اس سے تو بہت بڑا پیسے میں ہماری کمی آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ 1 کروڑ کس نے دیا تھا؟ کہتے ہیں وہ دیا تو اللہ تعالیٰ ہی کی توفیقات، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں رزق کے اہتمام پیدا کیے۔ تو انہوں نے کہا وہ جو 20 لاکھ جا رہا ہے، جو 1 کروڑ دے سکتا ہے، وہ اس کا جبران نہیں کرے گا۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں خمس تب ہوتا ہے کہ جب اتنی بڑی رقم نہ نکلے، چلو 10,000 نکل جائے، 20,000 نکل جائے، تو پھر کہا اچھا گھروں پہ بھی خمس ہوتا ہے؟ گھر پہ کیوں نہیں ہوگا؟ پھر کہا اچھا پھر تو گاڑی پہ بھی ہوگا؟ ہاں گاڑی پہ بھی ہوتا ہے، اگر آپ کے استعمال یا ضرورت سے اوپر ہے، استعمال نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے کہ دین کو انہوں نے آسانیوں کے مرحلے کے لیے رکھا ہوا ہے، کہ جب انسان پہ مشکلات آئیں تو تب بے دین ہو جاؤ، اور جب ساری آسانیاں آئیں تو جتنا تم انجام دے سکو تو دے لو۔ اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر 4 راتوں میں تلاش کرو۔ اگر تمہیں زیادہ خدشہ ہو رہا ہے کہ ادھر سے خبر ملی نہیں، پہلے ادھر ہو گیا تھا رمضان المبارک، ادھر سے خبر ملی کہ یہ ہو گیا تھا، 1-2 راتوں کا ہی فرق ہوتا ہے، تو تم 4 راتیں جاگ لو۔ تو پھر آگے اس نے چند سوالات امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے کہ ہم اس میں آگے کی روایت دیکھتے ہیں جس میں ملائکہ کا تذکرہ ہے، بقیہ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ خود دیکھیں۔ اس میں یہی تذکرہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
اور یہ انسان دیکھتا ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں پورے سال جن کی جیبوں سے مال نہیں نکلتا، ان راتوں میں وہ مال خرچ کرتے ہیں، اتنے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا میں بہترین غذائیں جو ہیں وہ پہنچتی ہیں، اور انسان سوچ نہیں سکتا کہاں کہاں سے آ رہی ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات دروازے بند کرنے پڑتے ہیں کہ اور نہ آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی برکتیں، اور اعمال مومنین حتماً قبول ہیں۔ اور اس مہینے کو کانا یسمى علی عہد رسول اللہ المرزوق، شہر رمضان کو نعم شہر رمضان، امام فرماتے ہیں کس قدر خوبصورت یہ مہینہ ہے، اس کو کہا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مرزوق، یعنی جسے رزق دیا گیا ہے، اس مہینے کو حقیقت میں رزق دیا گیا ہے۔ کہ آپ وہ خطبہ شعبانیہ دیکھیں، جب سونا ہی عبادت ہو اور سانس ہی تسبیح ہو تو پھر کیا اور عظمت اس کی رہ جاتی ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، اس حدیث میں محمد بن مسلم فرماتے ہیں، صحیح سند روایت ہے امام باقر و یا امام صادق علیہ السلام سے کہ میں نے سوال کیا لیلۃ القدر کی علامت کیا ہے، کیسے پتہ لگے گا کہ لیلۃ القدر ہے؟ یہ علامت بھی اسے پتہ لگے گا جو سالم ہو۔ مثلا مریض کو کیا پتہ کہ نمک ہے یا نہیں، مریض کو کیا پتہ ہو کہ جسے نزلہ زکام ہو کہ خوشبو آ رہی ہے بدبو آ رہی ہے، یہ لوگ ویسے ہی ہیں کہہ رہے ہیں بدبو ہے، ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے مریض کو نہیں پتہ لگتا، یہ علامتیں بھی نظر آتی ہیں جو سالم نفس ہو۔ امام فرماتے ہیں علامتها، لیلۃ القدر کی علامت یہ ہے ان تطیب ریحھا، کہ تم اس کی جو خوشبو ہے وہ بڑی بہترین ہوتی ہے، یعنی اس رات میں خوشبو ہے اس لیلۃ القدر کی بڑی بہترین ہے۔ یہ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں نا، اس کے عرفانی ہی تشریحات ہو سکتی ہیں۔ جیسے یہ بچے بھی سوال عموماً کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی مہمان نوازی کیسی ہے، مہمان ہو تو بڑے اچھے کھانے رکھ دیے جاتے ہیں، تو یہاں پہ تو جو حلال تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ ممنوع کر دیتا ہے، تو یہ کیسی مہمان نوازی؟ کیونکہ جو اللہ کے پاس ہے وہ انسان کو نصیب ہی تب ہوتا ہے کہ جب وہ شہوات کا سوئچ آف کیا جائے، شہوات کے سوئچ آن کر کے تو نہیں وہ چیزیں مل سکتی۔ اسی طریقے سے یہ خوشبو ہے، یہ ایک مانوی انسان درک کر سکتا ہے۔ لیلۃ القدر کو درک کرنے کے، کسی نے درک کی ہو تو اس کے اوپر کیسی کیفیات ہوں گی، ہم اس کو اس تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کسی نے لیلۃ القدر کو پا لیا، کیونکہ ہے نا لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی درک کرنے کی چیز ہے، تم کیا جانو، تمہیں کیا ادراک ہو کہ لیلۃ القدر کیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود تعارف کرایا کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب کسی کو 1000 مہینے سے کیسے بہتر لگنی ہے، اسے اپنے اعمال ہی نہیں پتہ، اس کے سامنے فرق نہیں ظاہر ہو رہا ہو کہ یار تب بھی تھکتے تھے نماز پڑھ کے، اب بھی تھکتے ہی ہیں، تب بھی اتنی رغبت دعاؤں کی طرف نہیں ہوتی تھی، اب بھی نہیں ہوتی، اسے کیسے معلوم ہوگا 1000 مہینوں سے کیسے بہتر ہے؟ کسی کے سامنے اعمال کچھ سامنے آئیں اور پھر اعداد و شمار سامنے آئیں، پھر آپ اس کی دیکھیں کہ زحمتیں کتنی ہوتی ہیں اس رات کے الطاف کو حاصل کرنے کی۔ اسی طریقے سے یہ جو خوشبوئیں ہیں، یا قرآن نے کہا تتنزل الملائکۃ والروح، اب نزول ملائکہ اس کا اتنے آرام سے احساس نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑی نفس کی سلامتی اور صحت چاہیے۔ آگے کہتے ہیں وَإِن كَانَتْ فِي بَرْدٍ دَفِئَتْ، کہ اگر ٹھنڈک ہو تو اسے گرمائش کا احساس ہوگا، وَإِن كَانَتْ فِي حَرٍ بَرَدَتْ، اور اگر گرمی ہو تو سردی کا احساس ہوگا، فَطَابَتْ، اور بڑی خوشگوار اسے محسوس ہوگی۔ یہ انسان کے اندر کے حالات ہیں، گرمی سردی سے متاثر نہیں ہوگا لیال القدر میں، وہ عبادات کی طرف لگا رہے گا۔ قال وسئل عن لیلۃ القدر، پھر لیلۃ القدر کے بارے میں سوال کیا کہ یہ لیلۃ القدر خود ہے کیا چیز، اس کے بارے میں بتائیں۔ علامات تو بتا دیں کہ کیسی علامات اس کی ہوں گی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تنزل فیہا ملائکۃ، فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں، والکتبۃ الی السماء الدنیا، اور لکھنے والے فرشتے جو تقدیریں لکھتے ہیں، کیونکہ ہر شے کی مقدار معین ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو قدر معین کی ہے اسی کو پھر انجام دے گا۔ قضاء اور قدر یہی ہے کہ قدر پہلے یا قضاء پہلے ہے؟ قدر پہلے ہے، آسان جملہ بن جاتا نا، قضاء و قدر اس لیے رائج ہو گیا۔
وَإِلَّا قدر ہے اسی نے انجام پانا ہے۔ قدر کس کے اوپر ہے؟ ہم یہ مشیت کے باب میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ قضاء سے پہلے ہے قدر، قدر سے پہلے کیا ہے؟ ارادہ، ارادے سے پہلے کیا ہے؟ مشیت، مشیت سے پہلے کیا ہے؟ علم۔ احسن۔ لہٰذا علم کے بعد جتنے مراحل ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتی نہیں ہیں، اور مشیت کو اگر ذاتی کہا جائے بمعنی علم ہے۔ صحیح؟ یہاں سے آپ دیکھیں کہ اگر قدر کے مقام پہ پہنچ جائے تو تب اس میں تغیر نہیں ہوتا، وہ قضاء انجام پا کے رہے گی۔ فرشتے کس مرحلے پہ اترے؟ علم کے مرحلے میں نہیں، مشیت کے مرحلے میں نہیں، ارادے کے مرحلے میں، قدر کے مرحلے میں۔ یہ قدر بھی مشیت سے ہی ہوگی معین، جو اللہ کا ارادہ اور مشیت ہے اسی نے قدر معین کرنی ہے۔ اس لیے اب جب اللہ قدر معین کرنے لگا تو فرشتے اپنے نوٹ بک لے کے مثلا سمجھانے کی غرض سے بیٹھ گئے ہیں، تو آسمان دنیا پہ وہ کتبہ اتر آئے، فَيَكْتُبُونَ مَا يَكُونُ فِي أَمْرِ السَّنَةِ، اور پورے سال میں جو جو ہونا ہے وہ انہوں نے لکھ دینا ہے پورے سال میں۔ وَمَا يُصِيبُ الْعِبَادِ، اور جو مصیبتوں سے دوچار ہوں گے بندے وہ بھی لکھ دینی ہے، یہ مصیبتیں اس کے اوپر آئیں گی۔ اب یہ 21 اور 23 میں تلاش کریں، اس کا بہت حکم ہے روایات میں، روایات کثیر ہیں ہمارے پاس اس باب میں۔ وَأَمْرُهُ عِنْدَهُ مَوْقُوفٌ لَهُ، اور اس بات کا امر جو ہے وہ کس کے اوپر اس کے نزدیک موقوف ہے؟ اسی رات کے اوپر، یعنی اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ جو دیکھے گا بندے کے اعمال، اس کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ تبدیلی، یعنی بندہ التجائے کرے، اللہ تعالیٰ سے التماس کرے، اللہ میرے لیے یہ لکھ دے، اے اللہ میرے لیے یہ تو قرار دے دے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسا نہیں ہے کہ حکمت کے بغیر ہی لکھ دے۔ اگر نادانیاں مانگ رہا ہوگا، گناہ مانگ رہا ہوگا، نقصان مانگ رہا ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرنے والا۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مثلا مغفرت گناہوں سے مانگ رہا ہے، یا کوئی اور اپنی دنیاوی مشکل کا حل اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہا ہے بحق محمد و آل محمد، تو پھر اللہ کی طرف سے مشیت جو قرار پائے گی وہ فرشتوں نے لکھ دینی ہے، اور جو مقدار معین ہوگی وہ پھر قضا ہو کے رہی۔ وَفِيهِ الْمَشِيئَةُ، اسی میں مشیت ہے۔ فَيُقَدِّمُ مَا يَشَاءُ، اللہ پھر اسے مقدم کر دیتا ہے جو مشیت میں آتا ہے اللہ کی۔ وَيُؤَخِّرُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ، اللہ کی مشیت ہے، جس کو بعد میں رکھنا چاہیے اسے اللہ بعد میں رکھ دے گا۔ وَيَمْحُو وَيُثْبِتُ، جسے مٹانا چاہے مٹا دے گا۔ ممکن ہے موت لکھی ہو، نہیں اس سال ٹال دو، ہٹا دی۔ وَيُثْبِتُ، ممکن ہے کہ موت نہ لکھی ہو، خراٹے ہی لیتا رہا، چلو کم اس کے زندگی کے سال، اس کے اوپر یہ بھی مصیبتیں ہیں، فلاں بھی ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ کی مشیت پہ۔ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، ام الکتاب فقط اور فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی ذات کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ آج کی رات میں ملائکہ انسان کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور ملائکہ لے کے آتے ہیں، اور اسی میں یہ روایت کا اضافہ بھی کر لیں، یہ حدیث نمبر 6 ہے۔ امام اس میں فرماتے ہیں واضح طور پہ یقدر فیہ لیلۃ القدر کل شیء، ہر شے لیلۃ القدر میں اس کی مقدار معین کی جاتی ہے۔ یکون فی تلک السنہ الی مثلھا من قابل، کہ اس سال جس طرح سے کی گئی تھی، یعنی جو سال گزرا ہے، اسی طرح آئندہ آنے والے سال کے لیے بھی مقدار معین کی جائے گی، خیر و شر، خیر ہو یا شر، طاعت و معصیت و مولود و اجل، کسی نے پیدا ہونا ہے، کسی نے مرنا ہے، و رزق، رزق ہے، فما قدر فی تلک السنہ، اور اس سال میں جو کچھ بھی معین کیا جائے گا وقضیہ، وہی انجام پائے گا۔ فہو المحتوم، یہ حتمی ہے، جو رات تو ان 2 راتوں کو لکھا جاتا ہے۔ بعض روایات میں کہ 15 شعبان کو لکھا جاتا ہے، وہ غیر حتمی ہے، جیسے بعض علماء نے جم کرنے کی کوشش کی، اور اگر ٹکرائیں تو وہ 15 شعبان والی روایت قبول نہیں ہوگی۔ یہ روایات صحیح سند اور معتبر ذرائع سے آئی ہیں اور قرآن کی تائید کے ساتھ ہیں۔ وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ الْمَشِيَّةُ، اللہ عز و جل کی اس رات میں مشیت ہوتی ہے۔ اور لیلۃ القدر کے بقیہ اس میں فضائل اور دیگر امور بیان کیے گئے ہیں کہ آپ اس چیپٹر کو اگر پڑھ سکیں تو ضرور پڑھیں۔ اس میں فقط 12 احادیث ہیں لیلۃ القدر کے باب میں، اور اس کو آپ مطالعہ کریں، اور انشاءاللہ تعالی بقیہ ہم چند روایات پڑھیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں ان روایات میں سے صرف ایک حصہ اس کا بیان کر دیتا ہوں کہ ہم کیسے وہ پڑھیں گے، یعنی پڑھنے کا انداز کیا ہوگا آئندہ کے موضوعات کا، کہ انسانوں کے ساتھ فرشتوں کے تعلقات بڑے گہرے ہیں،
جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ آج رات ہم یہ نہ سمجھیں ہمیں فرشتہ نظر نہیں آ رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرشتہ ہے نہیں۔ فرشتہ پاکیزگی کو برپا کریں، غسل کریں، نجاسات ختم کریں، برائیوں کو ختم کریں، تو فرشتوں کا نزول ہے اس رات میں اللہ کی طرف سے۔ اور فرشتہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ یہ فرشتے اللہ کے حکم سے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کا انسان کی زندگی میں بڑا دخل ہے، چاہے انسان گناہ کرتا ہے یا انسان اعمال انجام دیتا ہے۔ ان میں سے ایک فرشتوں کی نوعیت ہے کہ جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ حفاظت کرنے والے اور کیا عمل انجام دیں، تو زمین کے روایات نے بھی بیان، قرآن کریم کی تو آیات میں واضح آ گیا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، دونوں مطلب حافظین سے لے سکتے ہیں، لکھنے والے بھی، حفاظت کرنے والے بھی۔ یا قرآن کی آیت وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، کہ اکثر مفسرین نے یہ لیا ہے کہ یہ حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں۔ تو حفاظت کرنے والے فرشتوں کو کل ہم پڑھیں گے۔ لیکن انسان نمازیں پڑھتا ہے، بعض اعمال انجام دیتا ہے، کئی فرشتے انسان کے ساتھ آ کے تعلق قائم کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سجدہ شکر ہے، کیونکہ آج کی رات ہمارے لیے ان امور سے کامل ہو، تو اس لیے سجدہ شکر کی آپ کے سامنے میں روایت تیزی سے پڑھ دیتا ہوں۔ صحیح سند روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، من لا یعذر الفقیہ اور تہذیب الاحکام میں یہ روایت وارد ہوئی ہے۔ صرف ترجمہ میں پڑھوں گا، اس کی بقیہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے مطالب ہی اتنے ہمارے لیے آشکار ہیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سجدۃ الشکر، سجدہ شکر بھلا کسے کہتے ہیں؟ آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں، بغیر نماز کے بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کر سکتے ہیں کہ میں یہ شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، اسے کہتے ہیں سجدہ شکر۔ کیوں میں نے یہ سجدہ کیا ہے؟ کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اتنی بڑی نعمت تو نے دے دی۔ یعنی میں بھوک پیاس سے نڈھال ہو رہا تھا، مجھے خود یہ چاول اگانے پڑتے، تیل لانا پڑتا، مسالے لانے پڑتے، اور پھر اٹھا کے ادھر لاتا، تو میں تو ہلاک ہو چکا ہوتا۔ وہ ساری چیزوں کا جب تصور کرتا ہے کہ اتنی بہترین صورت میں میرے پاس رزق بہترین پہنچ گیا، ادھر سے نہ میں نے کوئی جانور کو اگایا، نہ جانوروں کو پالا، ساری محنتیں اس دنیا میں انجام پا کے بہترین طور پہ میرے سامنے بنا ہے رزق، کہ میں تو باہر کوئی پسینے بھی نہیں بہائے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے ایک سجدہ شکر کرتا ہے، اللہ تیرا شکریہ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ سجدہ شکر ہے۔ نماز کے بعد اس کا بہت حکم آیا، بہت زیادہ حکم، اور روایات میں ہے کہ نماز کے بعد سجدہ شکر کرو گے تو تمہاری نماز پوری ہے۔ اور اہل سنت میں یہ روش اس لیے نہیں ہے کہ غزالی نے کہا، کہ کہا جاتا ہے، میں خود نہیں پڑھ سکا کہ غزالی نے کہیں پہ کہا یا نہیں، لیکن معروف اس طرح سے ہے کہ امام غزالی نے کہا کہ چونکہ یہ شیعوں کا شعار بن چکا ہے، اس لیے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس لیے اہل سنت آپ دیکھیں گے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، دعا پڑھ کے اسی طرح کھڑے ہو کے چلے جاتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں شیعوں کو دیکھیں گے وہ آخری سجدہ شکر کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، استغفار کرتے ہیں، شکر للہ پڑھتے ہیں، عفوا للہ پڑھتے ہیں۔ تو کیونکہ امام ائمہ اہل بیت نے تربیت کی ہے تشیع کی یہ ثقافت اور فرہنگ۔ آپ اس روایت کے اوپر غور کریں، سجدۃ الشکر واجبۃ علی کل مسلم یا مؤمن، بعض جگہوں پہ بھی آیا ہے کہ ہر مسلمان یا مومن کے اوپر واجب ہے۔ ادھر البتہ واجب سے مراد فقہا دیگر روایات کو جوڑ کے اس سے یہ نتیجہ لیتے ہیں واجب سے مراد مستحب تاکیدی ہے۔ صحیح ہے، واجب سے مراد کے انتہائی مستحب تاکیدی ہے۔ تتم بہا صلواتک، تمہاری نمازیں پوری ہوتی ہیں سجدہ شکر سے ہیں۔ جو سجدہ شکر کیے بغیر چلا گیا تو وہ نماز اس کی پوری نہیں ہوئی۔ اس لیے بعض علماء آپ نے ایران میں یا مساجد میں حرم اہل بیت علیہ السلام میں بزرگ علماء کو دیکھا ہوگا، جیسے ہی نماز ختم کرتے ہیں فوراً سجدہ شکر کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کام میں مشغول ہو جائیں اور یہ رہ جائے۔ صحیح ہے، کوئی بھی مشکل پیش آ سکتی ہے، اس لیے کہ قبل اس کے کہ کوئی بھی مشکل پیش آئے وہ سب سے پہلے اپنی نماز تمام کرنے کے لیے سجدہ شکر کرتے ہیں، کیونکہ بعد میں تو آپ کو اختیار ہے، دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، کئی دفعہ آپ کریں۔ تتم بہا صلواتک و ترضی بہا ربک، اور آپ اپنے رب کو اسی سجدہ شکر سے راضی کرتے ہیں۔ وَتَعْجِبُ الْمَلَائِكَةُ مِنْكَ، فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں، یار کیا عبد ہے۔ صحیح ہے کہ عبد کے اوپر تعجب کرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں۔ وَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ، کیونکہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور سجدہ شکر اللہ کی بارگاہ میں انجام دیتا ہے، فتح الرب تبارک و تعالی الحجاب بین العبد و بین الملائکۃ،
تو اللہ تعالیٰ ملائکہ اور بندے کے درمیان سے سب کے سب حجاب اٹھا لیتا ہے۔ اب ملائکہ براہ راست دیکھ رہے ہیں بندے کو۔ فَيَقُولُ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب ملائکہ بھی دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں سارا کچھ، حجاب اللہ نے سارے ہٹا دیے۔ یہ حجاب ہٹتے ہیں، یہ جب ہٹ جائیں تو تب پتہ لگتا ہے۔ مثلا جب مرتا ہے نا تو حجاب ہٹ جاتے ہیں سکرات موت میں، سکرات اور غمرات موت میں کیا ہوتے ہیں، حجاب ہٹ جاتے ہیں تو برزخ نظر آتی ہے، تب انسان کی کیفیت ہی الگ ہو جاتی ہے۔ اور روایات میں بعض اس طرح اشارے موجود ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ بڑا خوشگوار منظر دیکھتا ہے تو رشتہ دار پکڑ کے واپس لانے کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ چیخ چلا کے کہتا ہے کہ یار جان چھوڑ دو، جانے دو مجھے۔ اور کافر جو ہے وہ جب اس جگہ کو دیکھتا ہے تو وہ پیچھے پلٹتا ہے، بھاگتا ہے، اور شیاطین اسے کھینچتے ہیں اپنی طرف، تو فرشتے شیاطین کو بھی چال لگاتے ہیں اور اسے بھی کافر کو مارتے پیٹتے ہوئے پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ حجاب ہٹ جائیں تو چیزیں اس طرح عیاں ہوتی ہیں۔ تو فرشتوں کے اور بندے کے درمیان حجاب اللہ نے ہٹا دیے، تو اب اللہ تعالیٰ بندے کی قدر و منزلت دیکھیں فرشتوں کے سامنے کیسے عیاں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے افضل انسان کو رکھا ہے اگر افضل والے کام کرے تو، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيَقُولُ یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، انظروا الی عبدی، میرے اس بندے کی طرف تو تم دیکھو، ادّی فرضی، میرا وظیفہ اور فریضہ تو انجام دے دیا جو میں نے حکم دیا تھا، وَأَتَمَّ عَهْدِی، اور جو عہد و پیمان اس نے مجھ سے باندھا تھا وہ پورا اس نے کر دیا، ثم سجد لی شکراً، پھر اس نے میرے لیے سجدہ شکر کیا ہے، شکریہ ادا کیا ہے۔ کس بات کی پر شکریہ ادا کیا ہے میرے بندے نے؟ عَلَى مَا أَنْعَمْتُ بِهِ، کہ جس نعمتوں سے میں نے اس کو نوازا ہے، علیہ، اس کے اوپر میں نے جن چیزوں کے ذریعے سے نعمات کو نازل کیا ہے، ملائکتی ماذا لہو، پھر ہے فرمایا کہ اے میرے ملائکہ اس کے لیے کیا اجر ہونا چاہیے، کیونکہ میری نعمتیں میں نے دی تو اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ واقعی آپ کبھی اس طرح شکریہ ادا کر کے دیکھیں کہ ایک شے خوراک آتی ہے یا صحت ملتی ہے تو انسان عجیب ایک احساس اس کا توانائی کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ عطا کس نے کی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے عطا کی ہے۔ جب اللہ نے عطا کی ہے تو جا کے شکریہ ادا کرے، اللہ تیرا شکریہ۔ ہم شکر اور شکریہ ایک ہی چیز ہے، فرق نہیں ہے کوئی، اردو میں عربی سے ہی آیا ہے کہ اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے عطا کی، تو رب ہے، تو کریم ہے، تو رحیم اور غفور ہے، اور تیری نعمات کا میں اصلاً حقیقت میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، تو کوتاہیاں زیادہ ہیں، میں تجھ سے مغفرت اور معافی مانگتا ہوں۔ تو ملائکتی ماذا لہو، اے میرے ملائکہ اس کے لیے کیا انعام ہونا چاہیے؟ قال فتقول الملائکہ، تو ملائکہ کہتے ہیں یا ربنا رحمتک، تیری رحمت اسے ملنی چاہیے ہمارے رب۔ ثم یقول الرب تبارک و تعالی، پھر رب تبارک و تعالی فرماتا ہے ثم ماذا لہو، چلو رحمت تو دے دی گئی، پھر کیا ہو اس کے لیے؟ فتقول الملائکہ، ملائکہ کہتے ہیں یا رب جنتک، تیری جنت اس کو مل جانی چاہیے۔ فیقول رب تبارک و تعالی ثم ماذا، اس کے بعد کیا اسے دینا چاہیے اور بتاؤ؟ فتقول الملائکہ یا ربنا کفایت مہم ہی، کہ وہ جو امور انجام دینا چاہتا ہے وہ اس کے لیے کافی کر دے، یعنی وہ انجام دے دے۔ مختلف امور ہم چاہتے ہیں، کوئی علم حاصل کر رہا ہے، کوئی رزق حاصل کر رہا ہے، کوئی اور مشکل کو ختم کرنا چاہتا ہے، اے پروردگار اسے تو موفق فرما، یعنی اسے کامیاب فرما، اس کو پورا کر دے۔ فیقول رب تبارک و تعالی، کہ دوبارہ پھر رب تبارک و تعالی فرماتا ہے ثم ماذا، اور کیا اس کے لیے ہو؟ تو فرشتے آگے سے کہتے ہیں فلا یبقى شیء من الخیر الا قالته الملائکہ، جو خیر تھا اور ملائکہ کے علم میں تھا ملائکہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ فیقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ملائکتی ثم ماذا، پھر کیا ہے اور بتاؤ میرے فرشتوں؟ فتقول الملائکہ ربنا لا علم لنا، اے رب ہمارا تو علم ختم ہو گیا، جتنا خیر جانتے تھے وہ تو نے دے دیا، اب تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، علم بھی ختم ہو گیا ہے ہی نہیں ہمارے علم میں۔ فیقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لا اشکرنہ کما شکرنی، میں اس کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس نے میرا شکریہ ادا کیا ہے، واقبل الیہ بفضلی، اپنے فضل کے ساتھ میں اس کے سامنے بڑھوں گا، واریہ رحمتی، اور میں اپنی رحمت اس کو دکھاؤں گا۔ اور یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم
ان عذابی لشدید۔ یہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کا شکریہ ادا کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں گا، اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ یہ اللہ کی نظر میں عظمت ہے بندے کی، یہ سجدہ شکر کا نتیجہ ہے کہ ملائکہ کے ساتھ خطاب اللہ تعالیٰ کا اور انسان کی قدر و منزلت۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔